مدینہ کی سرزمین پر کہ کس کو خلیفہ چنا جائے، کس کو جو ہے اپنا آقا تسلیم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے تکفیر کے بعد جلیل القدر صحابی مدینہ میں مسجد نبوی کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام نے جو ہے معاملات ہٹا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے چنا۔ یہ حضرت عثمان کون ہیں؟ اللہ اکبر، جو خود ایمان لائے اور بعد میں اپنے والد اور والدہ کو بھی ایمان سے مسلط کیا، ان کو بھی صحابی بنایا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، کسی نبی کی بیٹی جو ہے، دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جاہ و جلال و حشمت و عالم یہ تھا کہ ان کی نکاح میں حضرت ام کلثوم بھی تھی، حضرت رقیہ بھی تھی۔ اللہ اکبر، یکے بعد دیگر دونوں نکاح میں آئی۔ وہ حضرت عثمان جو نبی کے داماد ہیں، وہ حضرت عثمان اللہ اکبر جن پر سخاوت ناز کرتی ہے، وہ حضرت عثمان جہاں پر مکہ کی سرزمین پر آج بھی ان کے نام کا بینک چل رہا ہے، وہ حضرت عثمان جو مدینہ اور مکہ میں آج بھی ان کے نام کا خزانہ نہیں ٹک رہا ہے، ان کی بات آج بھی مکہ کی سرزمین و مدینہ میں چل رہی ہے اور حاجی اس سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ وہ عثمان کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان جب خلافت کی دہلیز پر آئے تو آپ نے 12 سال خلافت فرمائی اور لوگوں نے آپ کو بڑا پسند فرمایا۔ آپ بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، اور جب حضرت عمر کے بعد آپ کی خلافت آئی تو لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ حضرت عمر تھوڑا سخت مزاج تھے، کسی چیز کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور عہدی میں حضرت عمر کا جاہ و جلال کا عالم یہ تھا کہ 12 سال تک کوئی فتنہ حضرت عثمان کے زمانے میں کھڑا نہیں ہوا، اور ایسی فتوحات آپ نے فرمائی۔ جنگ بدر میں آپ شامل نہ ہو سکے حضرت رقیہ کے بیماری کی بنا پر، لیکن نبی ہیں جو مالک و مختار ہیں، انہوں نے آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا ہے۔ وہ حضرت عثمان کہ جنہوں نے ان کی تاریخ پر ایک حدیث پاک نقل کیجیے، پڑھیے کہ رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اپنے حجرے میں جلوہ فراز سرکار لیٹے تھے، اسی لیٹنے کے عالم میں نبی کی لنگی ذرا ان کے پاؤں سے ہٹی تھی، ران سے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ کہ اگر اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آ جا۔ آئے، انہوں نے سلام عرض کیا، نبی نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے سلام کیا، آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو پھر حضرت عثمان نے دستک دی، سلام عرض کیا، نبی اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد ان صحابہ سے گفتگو ہوئی، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب میرے والد آئے آپ کی ران کھلی تھی، آپ اسی طرح لیٹے تھے۔ حضرت عمر آئے، آپ کی ران کھلی تھی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور اپنی لنگی کو صحیح فرما لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس کا ادب نہ کروں؟ کیا میں اس کا جو ہے اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جس کا ادب فرشتے کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان۔ ان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے۔ ایک دن جو ہے جنگ سمرہ ایک واقعہ نظر آیا کہ جس میں صحابہ کرام نے صرف گٹھلیاں چرائی ہیں، جس میں صحابہ کرام نے جس میں گھاس کھایا ہے، جس کو جنگ اسورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ جنگ اللہ اکبر کھانے پینے کی صحابہ کو چیزیں نہ تھیں، کریا کا محاصرہ تھا،
नबी मदीना के दहलीज पर सहाबा को इकट्ठा किया और तमाम लोगों से उनके दिलों को आप उजागर कर रहे थे कि कौन है जो खुदा की बारगाह में इमदाद दे सके, कौन है जो जंग में आलात दे सके, कौन है जो सहाबा को खाना और पानी दे सके। अल्लाह अकबर नबी इरशाद फरमा रहे थे। इतने में हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जंगे असूरा में सहाबा के लिए मेरे लिए तरफ से 100 ऊंट बापियादा नासाजो सामान पे दिया जा रहा है। उसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हजरत उस्मान ने जन्नत ले ली है। फिर आपने और जो है मामले फरमाए, हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म फरमाए 200 ऊंट और दे रहा हो, बापियादा दे रहा हो। फिर आपने फरमाया तो अल्लाह अकबर, कहा कि मैं 300 ऊंट और दे रहा हूँ बापियादा। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस्मान, जो जमीन पर जो चाहे करें, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा चुका। वो दौलते कदा हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास बेटियों का हुजूम होता